بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے بھائیو، آج ہم لوگ اس دنیا کے پیچھے اس حد تک پڑ گئے ہیں کہ ہم نے کبھی اس بات کو دیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم جو کما رہے ہیں، جو ہم حصول کر رہے ہیں، آیا کیا یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ کبھی ہم نے اس بات کی فکر ہی نہیں کی۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف کے اندر اللہ کے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں انسان یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ میں نے جو کمایا ہے یہ حلال کا ہے یہ حرام کا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیں تو یقیناً ہم سبھی لوگ تقریباً اس کے اندر شامل ہیں کہ ہم نے کبھی یہ گوارا تک نہیں کیا کہ ہم جو لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں یا اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں کیا یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، کیونکہ ہم لوگ دنیا کمانے کے پیچھے اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ہم نے کبھی یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ یہ جو لقمہ میرے پیٹ میں جا رہا ہے یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اس ویڈیو کا اصل بنانے کا مقصد جو میرا تھا، جو جس وجہ سے یہ میں ویڈیو بنانے لگا ہوں، وہ یہ تھی کہ چند دن پہلے میں ایک میڈیکل سٹور پر گیا تو وہاں پر میں نے کیا دیکھا کہ ایک جو دوا تھی وہ 2 نمبر تھی، یعنی میرے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب کھڑے تھے، انہوں نے وہ دوا پہچان لی اور انہوں نے کہا یہ دوا 2 نمبر ہے۔ عام آدمی کو کیا پتہ ہے کہ یہ دوا 2 نمبر ہے، یہ 1 نمبر ہے۔ یعنی آج ہم لوگ اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہمارا جو کھانا ہے، جو ہم کھا رہے ہیں، اس کے اندر کتنی ملاوٹ کی جا رہی ہے، جو ہم دوائیں لے رہے ہیں اس کے اندر کتنی ملاوٹ کی جا رہی ہے اور 2 نمبری اس کے اندر کی جا رہی ہے۔ آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں، میں شاید سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہمارا یہ ملک پاکستان ہی شاید وہ ملک ہے جو دواؤں کے اندر بھی ملاوٹ کرتا ہے۔ ایک بوڑھی عورت بیچاری جس کا کرائے کا مکان ہے، جس کو کھانسی کی بیماری لگی ہوئی ہے، اس کا شوہر بیمار ہے، وہ جب لوگوں کے برتن مانج کر وہ دوا لینے کے لیے میڈیکل سٹور پہ جاتی ہے تو 50 روپے کی ایک گولی جب اس کو ملتی ہے، 100 روپے کی اس کو ایک گولی اور ایک کیپسول ملتا ہے اور وہ بھی 2 نمبر ملتا ہے، تو بتائیں اس کے دل پہ اس وقت کیا گزرتی ہوگی۔ جس نے محنت کر کے، حلال کی محنت کر کے اور بمشکل اس نے پیسے اپنی دوا کے لیے جمع کر کے جب وہ میڈیکل سٹور پہ جاتی ہے اور اس کو دوا 2 نمبر ملتی ہے، تو بتائیں پھر اس ماں کے، اس بھائی کے، اس بیٹے کے دل سے پھر کیا نکلتا ہوگا اس آدمی کے لیے جو یہ دھندے کر رہے ہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہے اور وہ پاک چیز ہی کو قبول فرماتا ہے، اور مومنوں کو بھی یہی حکم دیتا ہے کہ وہ پاک چیزیں کھایا کریں اور پاک چیزیں ہی استعمال کیا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی حج کے لیے جاتا ہے اور میدان عرفات میں کھڑا ہوتا ہے، اس کا جو چہرہ ہے گرد و غبار ہوتا ہے اور وہ تھکن سے چور ہوتا ہے، یعنی تھکاوٹ کے آثار اس سے نمایاں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور اپنے حق کے لیے دعا کرتا ہے، مگر اللہ پاک اس کا کوئی حج قبول نہیں فرماتے، اس کی کوئی دعا قبول نہیں فرماتے، کیونکہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کی غذا سب کچھ حرام کا ہے۔ تو جب حرام کا ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی کوئی دعا اور عبادت قبول نہیں کرتے۔ دیکھ لو یہ کتنا بڑا حج کا فریضہ تھا، حج کا کام تھا، مگر حرام کمانے اور کھانے کی وجہ سے، پہننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے وہ قبول نہیں فرماتے۔ اسی طرح جب آدمی حلال کھاتا ہے تو پھر اس سے اچھے کام ہوتے ہیں، اس کا دل جو ہے وہ نورانیت سے بھر جاتا ہے اور اس کے دل کے اندر پھر شیطان نہیں آتا۔ اور جب آدمی حرام اپنے اس جسم کو دیتا ہے، حرام غذا دیتا ہے،
تو پھر اس کے بچوں کے اندر بگاڑ آتا ہے، پھر وہ آدمی خود اس معاشرے کے لیے ایک جو ہے وہ یعنی ناسور بن جاتا ہے، معاشرے کے لیے بگاڑ بن جاتا ہے. پھر اس آدمی کے نہ دل کو سکون ہوتا ہے، نہ اس کے گھر میں سکون ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کی جناب ارد گرد ساری یعنی کہ بے پریشانی اور یعنی کہ پریشانی اور بیماری کی حالت کے اندر وہ آدمی وقت اپنا گزارتا ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا جی میں بڑا پیسے کماتا ہوں مگر پتہ نہیں چلتا وہ جاتے کہاں ہیں، اس کے اندر برکت نہیں ہے. جب اس سے اس کا کام پوچھا گیا تو اس نے کہا میں اس طرح کام کرتا ہوں. تو میں نے کہا بھائی جب آپ اس طرح کام کریں گے تو پھر اس کے اندر برکت کیسے ہوگی؟ برکت حلال کے اندر ہے. اور جب آدمی حرام کمائے گا اور وہی اپنے بچوں کو کھلائے گا اور خود بھی کھائے گا، تو اس بارے میں اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے، فرمایا جو آدمی حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی اور اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. بتائیں جب آدمی کی